ایک وہ وقت تھا جب دبئی کے رولر نے ایمریٹس ایئر لائن اسٹیبلش کرنے کے لیے پی آئی اے سے مدد مانگی، اور اب ایک یہ وقت ہے کہ پی آئی اے اپنے وجود کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ پاکستان بننے سے پہلے محمد علی جناح نے پی آئی اے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ 23 اکتوبر 1946 کو کولکتہ میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے اس کی شروعات ہوئی۔ 1955 میں اس کو پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے نام دے کر نیشنل کیریئر بنا دیا گیا۔ پہلے ہی سال اس نے انٹرنیشنل فلائٹس شروع کر دی، جس میں اس نے کراچی سے لندن تک کی فلائٹس۔ 1962 میں یو ایس اے کی فرسٹ لیڈی جیکی کینیڈی نے پاکستان وزٹ کے بعد واپسی کے لیے پی آئی اے کو چنا۔ لندن ایئرپورٹ پر انہوں نے کیپٹن کو گلے لگا کر تعریف کی، جس نے پی آئی اے اور پاکستان کو دنیا کی نظروں میں سر فروغ کر دیا اور کہا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ۔ یو ایس کی لیڈی کے منہ سے نکلے الفاظ نے نہ صرف پی آئی اے کو بلکہ پاکستان کو بھی دنیا کی نظر میں سرخرو کر دیا۔ اس کے بعد دنیا کی کئی نامور شخصیت نے پاکستان کا رخ پی آئی اے کے ذریعے کیا۔ سعودی عرب کنگ فیصل نے 1966 میں وزٹ کیا اور 1967 میں ایران کے شاہ محمد رضا نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی دورہ شامل کیا۔ یہ ہونے کی دیر تھی کہ پی آئی اے نے اس وقت پوری دنیا میں اپنا نام بنا کر دنیا کی سب سے اچھی ایئر لائن ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پی آئی اے کی فلائٹ پوری دنیا میں ہر 6 منٹ بعد یا تو ٹیک آف یا لینڈ کرتی تھی۔ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس دنیا کے بہترین ایئر ہوسٹس تھی۔ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس اتنی ٹرینڈ تھی کہ پیسنجرز کریو ممبر سے ملے بغیر اترتے ہی نہیں تھے۔ پی آئی اے کے پاس ایسی ایئر ہوسٹس تھی جو ہالی ووڈ سٹار سے کم نہیں تھی، خاص کر مس مومی کل دورانی کو آج بھی ایویشن کے تاریخی چہروں میں ایک مانا جاتا ہے۔ پی آئی اے کی لڑکیاں اور لڑکے انٹرنیشنل مووی کے فلم سٹاروں سے کم نہیں دکھتے تھے۔ یہ سب پڑھے لکھے اور پروفیشنلی ٹرینڈ تھے اور یہ پی آئی اے کا شاندار امیج پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیرامڈس کے قریب ایک 5 اسٹار ہوٹل کے جنرل مینیجر نے ریکویسٹ کی کہ پی آئی اے کے کریو ممبرز کو مینا ہاؤس میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کا ہوٹل بھی مشہور ہو جائے۔ پی آئی اے کی ایویشنز اتنی زیادہ ہے کہ ان کو انگلیوں پر گننا مشکل ہے۔ پی آئی اے ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے بوئنگ جیٹس کو ایشیا میں انٹروڈیوس کروایا۔ پی آئی اے پہلی نان یورپین ایئر لائن تھی جس نے ناروے میں لینڈ کیا۔ پی آئی اے کا شمار ان فلائٹس میں ہوتا ہے جنہوں نے 1960s میں انٹرٹینمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا۔ پر پی آئی اے کے یہ اچھے دن ایک دن ڈلنے والے تھے۔ اس وقت پی آئی اے کے ایم ڈی عرفان احمد تھے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنا پر پی آئی اے کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ ابھی تک پی آئی اے کی کامیابی ایکسپیرینس لوگوں کے ہاتھوں میں تھی کہ 1971 میں پی آئی اے کو مکمل طور پر ایئر وائز مارشل ظفر چودھری کے ہاتھوں میں سونپ کر ایئر لائن کا ایم ڈی بنا دیا گیا۔ یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس وقت کے چیف مارشل لا آف یحییٰ خان نے کیا۔ پی آئی اے کے ایم ڈی کا عہدہ سنبھالے ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ ایم ڈی نے پرانے کریو ممبرز کو نکال دیا اور نئے کریو ممبرز کو انٹر کر لیا۔ ایم ڈی نے کئی جہاز سیل کر دیے۔ بے شک یہ قدم 1971 کی پاک انڈو وار کے بعد ملک کو گہرے نقصان سے نکالنے کے لیے اٹھایا گیا۔ اس فیصلے نے آنے والے سالوں میں پی آئی اے کے لیے مسائل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں پی آئی اے کو مکمل طور پر گورنمنٹ کے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد جاب دینا پسند کی بنا پر شروع ہو گیا، نہ کہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر۔ مینجمنٹ میں ایسے لوگ آ گئے جن کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نئے امپلائیز کی بہتری سے ایئر لائن پر تنخواہوں کا بوجھ بڑھ گیا۔ پی آئی اے کا زوال اب شروع ہو گیا تھا۔ پی آئی اے نے غلط خریداری کی، جبکہ پی آئی اے کی مینجمنٹ انہیں سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ تب قرض لے کر نئے بوئنگ 747 ایئر کرافٹ خریدے گئے۔ ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے جہاز اکثر خالی جانے لگے اور پی آئی اے ہر فلائٹ پر الٹا نقصان ہونے لگا۔ سیفٹی سٹینڈرڈز کے مسئلے کی وجہ سے یورپین یونین نے پی آئی اے کے کچھ ایئر کرافٹس کو یورپ میں انٹر ہونے سے بین کر دیا۔ پی آئی اے کو کئی انٹرنیشنل روٹس بند کرنے پڑے، جس میں نیو یارک اور واشنگٹن شامل ہیں۔ 2001 سے 2023 تک صرف 3 سال میں پی آئی اے نے کچھ پرافٹ کیا۔ ایمریٹس کی شروعات 1980 میں ایئر وائز مارشل ظفر چودھری پھر سے ایم ڈی بنے۔ انہوں نے پی آئی اے کے 2 جہاز کریوز میں دبئی کے رولر کو لیس پر دے دیے، جو اس وقت ایمریٹس ایئر لائن کی شروعات کر رہے تھے۔ کچھ عرصے کے لیے پیسے تو ملے، لیکن ایمریٹس نے اپنی ایئر لائن لانچ کر کے پی آئی اے کے تمام منافع بخش روٹس چھین لیے۔ جن روٹس پر پی آئی اے کماتی تھی اب ایمریٹس کمانے لگی، جیسے مڈل ایسٹ اور لندن کے روٹ۔ پہلے ویسٹ سے ایسٹ جانے والی فلائٹس کراچی میں سٹاپ اوور کرتی تھی، لیکن ایمریٹس کے آنے کے بعد زیادہ تر پیسنجرز دبئی کے سٹاپ اوور کو چننے لگے۔
इसके बाद आने वाला हर साल PIA के नुकसान की दास्तान पेश करने लगा। 2001 से 2023 तक की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 3 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें PIA ने कुछ प्रॉफिट कमाया हो, 2002, 2003 और 2004। इसके बाद नुकसान का वो सिलसिला शुरू हुआ जो किसी के काबू में नहीं था। 2005 में PIA को हर गुजरते मिनट 8,395 पाकिस्तानी रुपीस का नुकसान हुआ। 2013 में ये नुकसान बढ़कर 80,000 रुपीस पर मिनट तक बढ़ गया और 2023 में ये नुकसान हैरत अंगेज तौर पर 2,34,465 रुपीस पर मिनट। अगर मिनट नहीं सालाना नुकसान पर नजर दोहराई जाए तो ये फिगर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इनको पढ़ना भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान का नेशनल कैरियर जिसे अवाम का सुकून होना चाहिए था, गलत फैसलों और चंद लोगों के अपने फायदे की वजह से ये मुल्क पर नुकसान के गले की घंटी बजा रहा था। नौबत यहाँ तक आ गई कि गवर्नमेंट ने 2018 में इसको सेल करने का फैसला किया, पर कौन ही पागल होगा जो बीमार बैंक खरीदेगा। लिहाजा इस वक्त के फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल ने एक डील इंट्रोड्यूस करवाई, बाय वन गेट वन फ्री। उन्होंने अनाउंस किया जो भी PIA को खरीदेगा उसको पाकिस्तान स्टील मिल फ्री दी जाएगी, लेकिन ये डील भी काम नहीं आई। PIA के तबूत पर कील गाड़ने का मौका शायद कोविड-19 को मिलता जब पूरी दुनिया में एयर ट्रैवल ना होने के बराबर था कि अभी कोविड-19 के बाद भी PIA को एक गाड़ी झटका लगना था। मई 2020 में फ्लाइट 8303 कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से सिर्फ चंद ही सेकंड्स पहले आबादी में क्रैश कर गई, जिसमें 97 पैसेंजर्स की जान चली गई, जिसकी तहकीक में पायलट की गलती सामने आई। ये मसला अभी चल ही रहा था कि अगले महीने पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में पोल खोल दिया कि चंद पायलट्स के लाइसेंस नकली हैं जो चीटिंग करके ये सिफारिश करवा के आए हैं। ये वाकया हुआ तो पाकिस्तानी असम्बली में था, लेकिन इसकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी गई। देखते ही देखते ये स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल पर हो गया, जिस पर PIA को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से इंटरनेशनल एविएशन अथॉरिटी ने PIA से भरोसा खो दिया और PIA पर यूरोप में और मुख्तलिफ बैन्स लगा दिए। अब कंडीशन ये है कि न सिर्फ PIA बल्कि पूरा पाकिस्तान कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। IMF जो हर साल पाकिस्तान को कर्ज देता है, इनकी डिमांड है जो अदारे पाकिस्तान से नहीं चल रहे इन्हें प्राइवेट या सेल किया जाए। गवर्नमेंट ने PIA को सेल करने के लिए 6 बिजनेस कंपनियां क्वालिफाई की और कम से कम बोली 8,500 करोड़ रुपए से शुरू हुई, लेकिन बदकिस्मती से 6 में से सिर्फ एक कंपनी ने PIA के 60% शेयर्स खरीदने की बोली लगाई जो 1,000 करोड़ थी, जो USA में $3.5 करोड़ बनते हैं। ये सिर्फ इतने हैं जितने एमिरेट्स सिर्फ 2 दिन 13 घंटे में कमाती है। 2024 में एमिरेट्स ने अपने 1 साल का प्रॉफिट $500 करोड़ डिक्लेयर किए थे। वही एमिरेट्स एयरलाइन जिसको लॉन्च करने में PIA ने अपनी बहुत मेहनत शामिल की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि PIA पर जितना कर्ज है कि अगर कोई फ्री में भी खरीदेगा तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करिए।